دل نہ کسی کا کبھی دکھا، دل نہ کسی کا کبھی دکھا، دکھ نہ کسی کو بھی پہنچا، مل جائے گا دل کو سکون، اللہ اللہ کرتا جا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ چلو عزیز بچوں، آج ہم فارسی قواعد و انشاء شروع کرتے ہیں، جس کے مصنف حضرت مولانا اختر حسین فیضی مصباحی ہیں۔ آپ نے اس کتاب کو تصنیف کیا، اس کتاب کو لکھا، تو اس کتاب کو لکھنے کی تاریخ، لکھنے کا جو سلسلہ ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ 1416 ہجری مطابق 1995 عیسوی میں حضرت عبد المعین نعمانی اور حضرت مولانا سیف الدین گھوسی کی تصحیح کے بعد یہ کتاب آپ نے لکھنا شروع کی، اور لکھنے کے بعد میں آپ نے اس کتاب کو لکھا تو آپ کی کتابت بھی جلد ہی مکمل ہو گئی۔ یعنی کہ آپ نے 1416 ہجری مطابق 1995 عیسوی میں حضرت مولانا عبد المعین نعمانی اور حضرت مولانا سیف الدین گھوسی کے اصرار پر اس کتاب کو لکھا، اور اس کتاب کو لکھنے کے بعد میں انہی حضرات نے اس کی تصحیح فرمائی۔ تصحیح کے فرمانے کے بعد اس کتاب کی کتابت بھی جلدی ہو گئی، لیکن کتابت ہونے کے بعد میں اس کتاب کو اشاعت کرنے سے توجہ ہٹ گئی۔ جب اشاعت کرنے سے اس کتاب کو توجہ ہٹ گئی، کوئی غور و فکر نہ ہوئی، تو اس کے بعد میں 1424 ہجری 1424 ہجری مطابق 2003 میں حضرت علامہ مولانا محمد احمد مصباحی نے اسے مجلس برکات مبارک پور کے سلسلہ اشاعت میں شامل کر لیا۔ یعنی کہ اشاعت کے سلسلے میں، مبارک پور کے اشاعت کے سلسلے میں اس کتاب کو شامل کر لیا، اور اس کتاب کی اشاعت ہو گئی۔ تو اس کتاب فارسی قواعد و انشاء 1425 ہجری 2004 میں الجامعۃ الاشرفیہ کے اشاعتی شعبے سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے، اور 1425 سے ہی یہ کتاب مسلسل تمام مدارس اسلامیہ میں چل رہی ہے۔ یہ کتاب تمام مدارس اسلامیہ میں نصاب میں شامل ہو گئی ہے۔ اسی کتاب کی ہم اور آپ آج ابتدا کرتے ہیں، اس کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کتاب کے مصنف مولانا اختر حسین فیضی مصباحی ہیں۔ اس کتاب کا نام فارسی قواعد و انشاء ہے۔ تو دیکھیے، فارسی یہ ایک زبان کا نام ہے، بھاشا کا نام ہے، اور قواعد یہ قاعدے کی جمع ہے۔ قواعد یہ قاعدے کی جمع ہے، یعنی کہ فارسی قواعد و انشاء، یعنی کہ فارسی کے قواعد، اور انشاء کا معنی آتا ہے عبارت لکھنا، یا کوئی بات دل سے پیدا کرنا۔ انشاء کا معنی آتا ہے عبارت لکھنا یا کوئی بات دل سے پیدا کرنا، یہ انشاء کا معنی آتا ہے۔ تب ہوا فارسی کے قواعد، یعنی کہ فارسی زبان کے جو قواعد ہیں اور فارسی زبان کی جو عبارتیں ہیں وہ لکھنا۔ فارسی زبان کی عبارتیں اور فارسی زبان کے قواعد اس کتاب میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس کتاب کی نام رکھنے کی یہ نسبت ہے۔ تو معزز طلباء کرام، اب آئیے اس کتاب سے فائدہ کیا ہوگا؟ تو اس کتاب سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس کتاب میں ہمیں فارسی کے قواعد ملیں گے، قواعد
याद करने को मिलेंगे और फ़ारसी के क़वाइद याद करने के बाद में हमें फ़ारसी पढ़ना आएगी इस किताब से, और फ़ारसी लिखना आएगी, फ़ारसी बनानी आएगी, फ़ारसी में बात करना हमसे इस किताब के ज़रिए आएगी। इस किताब से हमें ये फ़ायदा होगा। तो चलिए बच्चों, हम आज किताब शुरू करते हैं फ़ारसी क़वाइद व इंशा। दर्स नंबर 1 शुरू करते हैं। तो दर्स नंबर 1 ऊपर हेडिंग में दे रहे हैं लफ्ज़। तो देखिए वही बता रहे हैं लफ्ज़, यानी कि लफ्ज़ किसको कहते हैं। पहले शुरुआत में लफ्ज़ से बहस कर रहे हैं। तो सुनिए, लफ्ज़ कहते हैं इंसान के मुंह से जो बात निकलती है, यानी कि इंसान अपनी ज़बान से जो भी बात कहता है, जो भी बात इंसान की ज़बान से निकलती है वो लफ्ज़ कहलाती है। इंसान कुछ भी बोले, कुछ भी अपने मुंह से अदा करे, अपनी ज़बान से लफ्ज़ निकाले, तो वो लफ्ज़ कहलाते हैं। तो उसी के बारे में बता रहे हैं। देखिए, हम एक दूसरे से बात करते हैं, बात करने में जो आवाज़ मुंह से निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। ये ख़ुद बता रहे हैं। देखो, यानी कि हम एक दूसरे से जो बात करते हैं या अपने मुंह से जो बात निकालते हैं, ये बात जो निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। वही बता रहे हैं। हम एक दूसरे से बातें करते हैं, बात करने में जो आवाज़ मुंह से निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। जैसे वो, किसी ने कहा वो, अपनी ज़बान से बात निकाली वो, तो ये लफ्ज़ हुआ। ये, कलम, दावत, ये तमाम के तमाम लफ्ज़ हैं। अब तमाम के तमाम लफ्ज़ हो गए, लेकिन आगे बता रहे हैं कि देखिए लफ्ज़ को तो आप समझ गए हैं, लफ्ज़ के बारे में तो आप जान गए हैं, लेकिन सुनिए, तो तवज्जो दिला रहे हैं तालिब इल्म को, इब्तदाई तालिब इल्म को, कि जो बात इंसान के मुंह से निकलती है वो लफ्ज़ कहलाती है। लेकिन बता रहे हैं कि लफ्ज़ सिर्फ़ ये नहीं होता कि हर लफ्ज़ मानेदार हो, बल्कि ये इशारा करना चाहते हैं, बता रहे हैं कि हर लफ्ज़ मानादार नहीं होता, यानी कि हर लफ्ज़ का माना नहीं होता, बल्कि कोई लफ्ज़ ऐसा भी होते हैं जिनके माना नहीं होते। बहुत से लफ्ज़ ऐसे भी होते हैं जिनके माना नहीं होते। तो वही बता रहे हैं मुसन्निफ़ अलैहि रहमा के लफ्ज़ 2 तरह के होते हैं, एक तो मानादार लफ्ज़ और एक गैर मानादार लफ्ज़। यानी कि एक तो वो लफ्ज़ कि जिसका माना हो और एक वो लफ्ज़ कि जिसका माना ना हो। तो बता रहे हैं कि जिस लफ्ज़ का माना हो उस लफ्ज़ को मौजू कहते हैं, यानी कि वज़ा किया हुआ लफ्ज़, और जिस लफ्ज़ का माना ना हो उस लफ्ज़ को मुहम्मल कहते हैं। वही मुसन्निफ़ अलैहि रहमा बता रहे हैं। अब ये भी जान लेना चाहिए कि लफ्ज़ 2 तरह के होते हैं। लफ्ज़ 2 तरह के होते हैं, एक वो जिसके कोई माना हो और एक वो जिसके कोई माना ना हो। वही बताई देखो मुसन्निफ़ अलैहि रहमा ने, यानी कि लफ्ज़ 2 तरह के होते हैं, एक वो जिसका कोई माना हो और एक वो जिसके कोई माना ना हो। जैसे किताब व ताब, रोटी वोटी, कलम व वलम। इन मिसालों में देखिए, इन मिसालों से हमें पता चलेगा कौन सा लफ्ज़ मानादार है और कौन सा लफ्ज़ गैर मानेदार है। तो इन मिसालों में किताब, रोटी और कलम ये मानादार लफ्ज़ हैं, और वताब व वोटी और वलम ये मानादार नहीं है, यानी कि इन लफ्ज़ का कोई माना नहीं है। किताब अगर किसी ने लफ्ज़ बोला तो किताब से समझ में आ गया कि जो पढ़ने वाली किताब है वो मुराद है। किसी ने रोटी बोला तो रोटी से समझ में आ गया माना कि रोटी बोल रहे हैं तो जो खाने के लिए रिस्क होता है, जो रोटी होती है, वही इससे मुराद ले रहे हैं। और अगर किसी ने कलम बोला तो कलम से समझ गए कि कलम वो चीज़ है जिसके ज़रिए लिखा जाता है। लेकिन अगर किताब व ताब कहा तो ताब से कोई माना समझ में नहीं आ रहा, कोई मफ़हूम समझ में नहीं आ रहा, तो ये गैर मानादार लफ्ज़ हो गया, इसका कोई माना नहीं है। तो जिस लफ्ज़ का माना ना हो वो मुहम्मल है। तो वताब हुआ मुहम्मल लफ्ज़ और किताब हुआ मौजू लफ्ज़। इसी तरीके से रोटी व वोटी, तो रोटी ये तो समझ में आ गया, रोटी वो जो खाई जाती है, रोटी वो जो रब तबारक व तआला ने रिस्क दिया है, जिस रिस्क के ज़रिए हम रोटी बनाते हैं, खाते हैं, वो मुराद है। लेकिन वो वोटी कहा
تو ووٹی سے مراد یہاں نہیں ہے، ووٹی سے کوئی معنی سمجھ میں نہیں آ رہا تو یہ مہمل لفظ ہو گیا۔ اسی طریقے سے کہا قلم ولم، تو قلم کے ذریعے تو معنی سمجھ میں آ گیا کہ قلم لکھنے والا، یعنی کہ قلم جس کے ذریعے لکھا جاتا ہے اس کو قلم بولتے ہیں، تو اس سے مفہوم، اس کا مفہوم سمجھ میں آ گیا، اس کا معنی سمجھ میں آ گیا۔ اور ولم کہا تو ولم کا کوئی معنی نہیں، ولم سے کوئی چیز نہیں مراد لی جاتی، تو ولم سے کوئی معنی دار لفظ نہیں ہے، تو اس لیے ولم مہمل لفظ ہوا۔ تو وہی بتا رہے ہیں، ان مثالوں میں کتاب، روٹی اور قلم معنی دار لفظ ہیں، اور وتاب و ووٹی اور ولم معنی دار نہیں ہے۔ اس طرح دونوں کے الگ الگ نام بھی ہیں، بتا رہے ہیں، دیکھو وہی، اس طرح دونوں کے الگ الگ نام بھی ہیں۔ جس لفظ کا کوئی معنی ہو اس کو موضوع کہتے ہیں، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جس لفظ کا معنی ہو اس کو لفظ موضوع کہتے ہیں، اور جس لفظ کا کچھ معنی نہ ہو اس کو مہمل کہتے ہیں۔ یعنی کہ جس لفظ کا کوئی معنی ہو اس کو لفظ موضوع کہتے ہیں، اور جس لفظ کا کوئی معنی نہ ہو اس کو لفظ مہمل کہتے ہیں۔ آگے بتا رہے ہیں مصنف علیہ رحمہ، اوپر کی مثالوں میں کتاب، روٹی اور قلم موضوع ہیں، اور وتاب و ووٹی اور ولم یہ مہمل ہیں۔ اور اس کے بعد مصنف علیہ رحمہ مثالیں دینے کے بعد مثالیں دے کر کے سمجھا دیا، پھر اس کے بعد دونوں کی الگ الگ تعریفیں کر رہے ہیں۔ بچہ اس لیے کہ بچہ ابھی ابتدائی جماعت میں ہے، بچے کی شروعات ہے، تو بچے کو سمجھا رہے ہیں بار بار کہ بچے کی ذہن میں اچھی طریقے سے بیٹھ جائے، بچہ اچھی طریقے سے سمجھ لے، اور سمجھ کر کے اچھی طریقے سے اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لے۔ اس لیے مصنف علیہ رحمہ بار بار اس کو ذکر کر رہے ہیں، تو بار بار اس کو ذکر کر رہے ہیں، تو پھر بچے کی آسانی کے لیے دیکھو دونوں کی الگ الگ تعریفیں، یعنی کہ لفظ موضوع اور لفظ مہمل دونوں کی الگ الگ تعریفیں کر رہے ہیں۔ آسانی کے لیے دونوں کی الگ الگ تعریفیں بھی لکھی جا رہی ہیں، وہی بتا رہے ہیں۔ موضوع کی تعریف کر رہے ہیں، دیکھو یہاں سے، موضوع ایسا لفظ ہے جس سے کوئی معنی سمجھ میں آئے، یعنی کہ موضوع ایسا لفظ ہے جس سے کوئی معنی سمجھ میں آئے۔ جیسے فارسی میں کہا کسی نے خامہ، تو خامہ مانے گھر، خامہ۔ جیسے فارسی میں کہا کسی نے خامہ، تو خامہ مانے، خامہ جب فارسی میں کسی نے بولا تو خامہ سمجھ گئے، خامے کا معنی قلم۔ اور اسی طریقے سے کسی نے بولا رفتن، تو رفتن فارسی میں لفظ بولا، یہ رفتن اگر کسی نے بولا تو رفتن سے مراد جانا، رفتن مصدر ہے جس کا معنی ہے جانا، تو اس سے فارسی زبان جاننے والے پہچان جائیں گے کہ رفتن کہہ رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں جانا، یعنی کہ معنی سمجھ جائیں گے، ان کا معنی ہے ان لفظوں کا۔ آگے محمل کی تعریف کر رہے ہیں، محمل ایسا لفظ ہے جس سے کوئی معنی سمجھ میں نہ آئے، یعنی کہ محمل وہ ہے جس سے کوئی معنی سمجھ میں نہ آئے۔ جیسے فارسی میں مم بولا فارسی میں، تو کوئی معنی نہیں ہے اس کا، تو اگر مم کسی نے بول دیا تو اس کا کوئی معنی نہیں، تو کسی کے ذہن میں کوئی معنی آئے گا ہی نہیں، کوئی مفہوم ہی نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے مسوگی، مم مسوگی، تو یہ دو لفظ بیان کیے، دونوں لفظوں کا کوئی معنی نہیں، تو جب کوئی معنی نہیں، اگر کوئی ان دونوں لفظوں کو بولے گا تو سمجھ جائے گا کہ ان لفظوں کا کوئی معنی نہیں، تو یہ محمل ہیں۔ آگے بتا رہے ہیں لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ بتا رہے ہیں مصنف لفظ موضوع، یعنی کہ انہوں نے پہلے لفظ کی تعریف کی کہ لفظ انسان کے منہ سے جو بات نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں، اور لفظ کی پھر انہوں نے دو قسمیں کی، لفظ موضوع، لفظ محمل۔ لفظ موضوع وہ لفظ جس کا کوئی معنی ہو، اور لفظ محمل وہ کہ جس سے کوئی معنی سمجھ میں نہ آئے، یہ لفظ محمل ہے۔ بس آج کا سبق اتنا ہوا، اس کے بعد لفظ موضوع سے بات شروع کر رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں لفظ موضوع کی بھی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ اب انشاءاللہ دوسرے سبق میں مفرد اور مرکب کی تعریف بھی بتائیں گے، مفرد اور مرکب کے بارے میں پورا خلاصہ کریں گے۔